السلام علیکم۔ میں عائشہ حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی تھے اور سب سے چھوٹی میری بہن 10 سال کی رشا تھی۔ وہ بہت خوبصورت بلکہ جاپانی گڑیا سی لگتی تھی۔ ہم سب اس گڑیا کہتے تھے۔ جب میری شادی ہوئی تو وہ فراک پہنے بالکل باربی ڈول لگ رہی تھی۔ سب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ میری بہن کی دودیا رنگت تھی اور براؤن بال۔ 10 سال کی عمر میں ہی وہ اتنی حسین تھی کہ جو اسے دیکھتا اپنی آنکھیں جھپکنا بھول جاتا تھا۔ وہ قد کاٹ اور ڈیل ڈول کی اچھی تھی، اس لیے دیکھنے میں 12 یا 13 برس کی لگتی تھی، لیکن بے حد معصوم تھی۔ اسے دنیا کی کوئی خبر ہی نہ تھی۔ ہم سب بہن بھائیوں کی لاڈلی تھی۔ ہم نے اسے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ لیکن میری شادی کیا ہوئی، میری چھوٹی بہن پر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میری شادی کے چند ماہ گزرنے کے بعد ایک دن مجھے امی کا فون آیا۔ کہنے لگی رشا ابھی تک اسکول سے واپس نہیں آئی۔ اس وقت شام ہو چکی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی میں بے حد پریشان ہو گئی۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ رشا گھر کے قریبی اسکول میں ہی پڑھتی تھی۔ کہاں جا سکتی ہے؟ میرا دل بے چین سا ہونے لگا۔ میری والدہ روئے جا رہی تھی۔ میں بے حد پریشان سی ہو گئی تھی۔ میرے سسرال میں شوہر کے علاوہ ایک دیور ہی تھا جو ابھی کالج سے واپس آیا تھا۔ میں نے اپنی ساس کو اپنی پریشانی بتائی تو انہوں نے بھی مجھے والدہ کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ میں اپنے دیور کے ساتھ ہی رکشے میں میکے پہنچی تھی۔ میری والدہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ مغرب کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ اب تو بات محلے میں بھی پھیل چکی تھی۔ بہت سے محلے دار خواتین ہمارے گھر موجود تھی۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا اغوا ہو گئی ہوگی، کوئی کہنے لگا آج کل کم عمری میں لڑکیاں محبت کے جال میں پھنس کر گھر سے بھاگ جاتی ہیں، پھر نکاح کر لیتی ہیں۔ امی پہلے سے روئے جا رہی تھی۔ میرے والد اور دونوں بھائی رشا کو ڈھونڈنے گئے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر پر تو گویا قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ میرے اپنے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ دل میں رشا کے واپس لوٹ آنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ رات کا اندھیرا مکمل ہو چکا تھا۔ پڑوسن بھی گھر واپس لوٹ گئی تھی۔ میرے والد اور بھائی بھی تھک ہار کر واپس آ چکے تھے۔ گردن جھکائے بیٹھے تھے کہ میں نے کہا ہمیں پولیس سے مدد لینی چاہیے۔ میری بات پر بھائی کہنے لگے کہ ہم پولیس کے پاس گئے تھے۔ ان کا کہنا ہے اکثر لڑکیاں خود گھروں سے بھاگ جاتی ہیں اور نکاح کر لیتی ہیں اور دوڑیں ہم پولیس والوں کی لگ جاتی ہیں۔ میں نے کہا وہ پولیس والا کیا پاگل ہے؟ رشا تو ابھی صرف 10 سال کی ہے۔ میری بات سن کر دوسرا بھائی غصے سے کہنے لگا آج کل عمر کی قید نہیں ہوتی۔ ہم نے خود اسکول کے کیمرے میں دیکھا ہے۔ اسکول سے کچھ دور فاصلے پر ایک بائک کھڑی تھی۔ وہ خود ایک بائک والے کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن وہ جگہ ایسی تھی جہاں کیمرے کی آخری حد تھی۔ اس کے لیے کچھ صحیح سے نشاندہی نہیں ہو سکی وہ کس کے ساتھ گئی تھی، لیکن یہ سب نے دیکھا کہ وہ اپنی مرضی سے ایک بائک پر بیٹھ کر گئی تھی۔ اس خبر نے تو ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ سب کو لگ رہا تھا رشا خود ہی کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی دیکھی گئی ہے، اس لیے گھر سے بھاگ گئی ہے، لیکن میرا اس بات پر دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ تو بے حد معصوم سی تھی۔ اس نے تو آج تک مجھ سے کبھی کوئی ایسا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ مجھ سے کبھی بھی کچھ نہیں چھپاتی تھی، پھر 10-11 سال کی بچی ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ہم سب رات کو بے ناک گزاری تھی۔ ایک رات ہی کافی ہوتی ہے ایک لڑکی کی بدنامی کا سبب بننے کے لیے، چاہے وہ عمر کی جس مرضی حصے میں ہو۔ رات بھر میرے شوہر بھی مجھے فون کرتے رہے۔ کہنے لگے وہ جب سے آفس سے لوٹ کر آئے ہیں بخار میں مبتلا ہیں، اس لیے میرے پاس نہیں آ سکے، لیکن وہ مجھ سے بار بار گڑیا کا پوچھ رہے تھے۔ وہ گھر پہنچی کہ نہیں، صبح ہوتے ہی وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہیں بہت تیز بخار تھا، اس کے باوجود وہ میرے بھائیوں سے کہنے لگے کہ ہمیں یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا چاہیے، ابھی بچی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن میرے باپ اور بھائی بس اس ویڈیو کو دیکھ رہے تھے، اس بات پر یقین کر بیٹھے کہ گڑیا اپنی رضامندی سے کسی کے ساتھ بھاگی ہے۔ میری والدہ کے آنسو بھی اب خشک ہو گئے تھے۔ دوپہر کے وقت ہماری گلی میں ایک شور سا مچا۔ جب باہر نکل کر دیکھا تو ہوش ہی اڑ گئے۔ سامنے سے رشا اجڑی حالت میں روتے ہوئے گھر کی طرف چلی آ رہی تھی۔
اور محلے کی خواتین سے طرح طرح سے سوال پوچھ رہی تھی، لیکن وہ چپ تھی۔ میں بھاگ کر اپنی بہن کے پاس پہنچی تھی، اسے سینے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے گھر کے اندر لائی۔ اسے دیکھ کر میری والد اور والدہ اشتیاق میں آ گئے تھے۔ کہنے لگے، یہ ہماری عزت کا جنازہ نکال کر واپس لوٹی ہے، اس لیے ہم اسے کسی بھی صورت اپنے گھر نہیں رہنے دیں گے۔ میری والدہ جو کل تک گڑیا گڑیا کر رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اس وقت اسے تنفر سے دیکھ رہی تھی۔ میرے بھائی اور والد گڑیا کو دیکھتے ہی اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ بتا، کون تھا وہ موٹر سائیکل والا؟ تو کیوں اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی؟ عجیب بات یہ تھی کہ وہ چپ تھی، کچھ نہیں بولی، اور چپ نے اسے مجرم بنا دیا تھا۔ وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے بھی گڑیا سے کئی بار کہا وہ سب کچھ بتا دے، کسی سے نہ ڈرے، بتائے کہ وہ موٹر سائیکل والا کون تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ڈری سہمی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ میرے والد نے اسے بازو سے پکڑ کر اس سے گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ وہ گلی میں جا کر گری تھی، لیکن کہنے لگی، جس کے ساتھ چلی گئی تھی جا اسی کے ساتھ آج دفع ہو جا ہمارے گھر سے، تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہہ کر میرے والد نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے بہت کہا کہ ابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، گڑیا کہاں جائے گی؟ وہ کہنے لگے، میں اسے گھر پر رکھ کر بدنامی نہیں مول سکتا، لوگ تو مجھے جینے نہیں دیں گے، بہتر ہے کہ یہ وہیں چلی جائے جہاں سے آئی ہے، ورنہ مر جائے۔ نہ جانے یہ لفظ میرے باپ نے اسے کیسے منہ سے ادا کیے تھے۔ میں نے ابا کو بہت سمجھایا، بھائیوں کی منت سماجت کی، میرے شوہر ظفر نے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن نہ میرے والد گڑیا کو رکھنے پر آمادہ تھے اور نہ ہی بھائی۔ لیکن میں اپنی بہن کو کیسے بے آسرا چھوڑ دیتی؟ میں نے ظفر سے کہا کہ آپ بھی میرے گھر والے غصے میں ہیں، اس لیے ہم گڑیا کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، جب میرے باپ اور بھائی غصہ ٹھنڈا ہو تو واپس بھیج دیں گے۔ میرے شوہر میری بات پر راضی ہو گئے۔ میں گڑیا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ میری ساس بھی ساری حقیقت سے واقف تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، بہو اسے کیوں اپنے گھر لے آئی ہو؟ اس جیسی بیٹی کو پناہ دینے کی بجائے اس کا قتل کر دینا چاہیے۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ، عمر دیکھو اس کی اور کام دیکھو۔ میری ساس نے بھی گڑیا کو دیکھ کر ناگواری کا ہی اظہار کیا تھا، لیکن میرے شوہر نے انہیں چپ کروا دیا کہ بس وہ چند دن ہی یہاں رہے گی، پھر اپنے گھر چلی جائے گی۔ لیکن میں چاہتا چند دن اب چپ ہی رہیے گا۔ میری ساس یہ سن کر منہ بسورے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے 2 دن گڑیا کو اپنے کمرے میں ہی رکھا، ظفر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہی رہے۔ میں نے گڑیا سے پوچھنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، اس نے لب کشائی نہیں کی۔ نہ جانے اسے کس بات کا ڈر تھا، کیا خوف لاحق تھا۔ جب بھی میں اسے پوچھتی وہ رونے لگتی، اس کی سفید رنگت پیلی سی پڑ جاتی، کبھی اپنے بال نوچنے لگتی، اس کی غیر حالت ہوتی۔ حالت دیکھ کر میں چپ ہو جاتی، لیکن یہ سلسلہ بھی کب تک چل سکتا تھا؟ چند دن بعد ہی ظفر کا موڈ مجھ سے بگڑنے لگا۔ وہ صاف لفظوں سے تو نہ کہتے، لیکن ظاہری ہے نئی نئی شادی تھی، کب تک وہ اس بات کو برداشت کرتے میرے ساتھ میری بہن کے کمرے میں ڈیرے جما لینے۔ میری ساس بھی بس ظفر کی وجہ سے ہی چپ تھی، ورنہ میری بہن کو بھی جب دیکھتی ناگواری سے منہ بنائے گزر جاتی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ بہن کو ساس کے کمرے میں سلا دوں، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی گڑیا کو برداشت نہیں کریں گی۔ جو بھی ہوا تھا میری بہن کے ساتھ زیادتی تو ہوئی تھی، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہ تھی، اور میری ساس کی چبھتی باتیں اسے مزید ذہنی اذیت میں مبتلا کر سکتی تھی۔ اس لیے میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ گڑیا کو رکھوں کہاں رکھوں۔ میرے سسرال میں بس 3 ہی کمرے تھے، ایک میری ساس کا تھا، ایک ظفر کا اور ایک میرے دیور جمال کا۔ وہ 18 سال کا لڑکا تھا، کالج میں پڑھتا تھا۔ اس کے علاوہ گھر میں بس ایک سٹور روم تھا جہاں گھر کا فالتو سامان رکھا ہوا ہوتا تھا۔ میں گڑیا کو کیسے رکھ سکتی تھی وہاں؟ جب سے میں اسے اپنے گھر لائی تھی وہ پل پل میرے ساتھ ہی رہتی تھی، ایک لمحہ بھی مجھ سے دور ہونے کو تیار ہی نہ تھی۔ میں یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ الگ جگہ سونے کو تیار بھی ہوگی کہ نہیں۔ کچھ دن اسی کوشش میں گزر گئے،
لیکن اس کے بعد ظفر نے ایک دن مجھ سے صاف کہہ دیا کہ اپنے گھر والوں سے بات کرو، گڑیا کب تک یہاں رہ سکتی ہے؟ میں نے اپنی ماں سے چند دن کا ہی کہا تھا۔ وہ روز مجھ سے پوچھتی کہ بہو کی بہن اپنے گھر واپس کب جائے گی۔ میں نے سوچا کہ شاید ابا اور بھائیوں کا غصہ کچھ کم ہوا ہوگا۔ میں نے ان سے بات کی کہ گڑیا کو اپنے پاس واپس رکھ لیں، لیکن جیسے ہی یہ بات اپنی والدہ سے کہی تو انہوں نے کہا کہ زہر دے کے اسے مار ڈالو گڑیا کو، ورنہ تیرے باپ بھائی اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر امی نے فون بند کر دیا۔ میں بے حد پریشان تھی کہ کیا کروں، کیسے اپنی بہن کو بے آسرا چھوڑ دوں، لیکن میں کرتی بھی تو کیا کرتی۔ ایک دن میں نے اسٹور روم کا جائزہ لیا۔ وہ کافی چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میں نے اپنے دیور سے اپنے ساتھ لگایا اور فالتو کا کباڑ خانہ باہر پھینکوا دیا۔ کمرے میں زمین پر ہی ایک بستر بھی بچھا دیا۔ میرا دیور مجھ سے پوچھنے لگا کہ بھابھی یہ سب آپ کس لیے کر رہی ہیں؟ میں نے کہا گڑیا اب یہیں رہے گی۔ میری اس بات پر میرا دیور مجھ سے پوچھنے لگا کہنے لگا کہ اپنی بہن کو میرا کمرہ دے دیں، میں اسٹور روم میں گزارا کر لوں گا۔ جب وہ اپنے گھر چلی جائے گی تو پھر اس نے ابھی یہی بات کہی تھی کہ میری سسکیاں شروع ہو چکی تھی۔ میں کب سے ضبط باندھے ہوئے تھی۔ مجھے روتا دیکھ کر جمال بھی پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اس کا میرے گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میرے باپ اور بھائی اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ اگر وہ واپس گئی تو اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ تم اپنے کمرے میں ہی رہو اور ورنہ اماں جی مجھے باتیں سنائیں گی۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے کہنے لگا آپ روئیں مت، جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہی کر لیں۔ میں نے اسٹور روم کو ہی ایک کمرے کی شکل دے دی، لیکن جب رات کو میں نے گڑیا سے وہاں سونے کے لیے کہا تو وہ رونے لگی، میرے گلے لگ کر مجھے بینچ سے کہنے لگی کہ آپی مجھے اکیلا مت چھوڑو، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ یہ پہلا جملہ میں نے گڑیا سے اس شخص کے بارے میں سنا تھا اور نہ کچھ کبھی نہیں کہتی تھی۔ میں نے کہا کون مار ڈالے گا؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی وہی، وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ وہ کون ہے، میں نے اسے نہیں چھوڑوں گی جس نے میری معصوم بہن کی زندگی برباد کر ڈالی۔ میں نے گڑیا کو خود سے جدا کیا اور اس کے آنسو پونچھ کر پوچھنے لگی۔ وہ جیسے ہی کچھ کہنے لگی ظفر آفس سے واپس آ چکے تھے۔ گڑیا ظفر کو دیکھتے ہی چپ سی ہو گئی، پھر فوراً اسے کمرے میں چلی گئی۔ ظفر مجھے دیکھ کر کہنے لگے تم نے اپنے گھر والوں سے بات کی؟ میں نے انہیں وہ سب کچھ بتا دیا جو میری والدہ نے کہا تھا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ گڑیا آج کے بعد اسٹور میں ہی رہے گی۔ میری یہ بات سن کر ظفر کے تنے ہوئے چہرے پر کچھ نرمی لائی۔ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، بلکہ میں اسے ایک کمرے کی طرح ہی بنا دیتا ہوں، یہاں ایک سنگل بیڈ رکھوا دوں گا۔ اور وہ اسٹور روم کا جائزہ لیتے ہوئے بولے۔ میں نے بڑی مشکل سے گڑیا کو اسٹور میں سونے پر آمادہ کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنا کمرہ اندر سے لاک کرے، جب تک میں نہ کہوں وہ دروازہ نہ کھولے۔ بڑی مشکل سے وہ میری بات سمجھی تھی، لیکن اس وقت بے حد وہ خوفزدہ تھی، لیکن میری بات مان گئی۔ اس نے اسٹور روم میں جا کر اپنا کمرہ بند کر لیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ظفر کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ مجھ سے کہنے لگے وہ کچھ ہی دن میں اسٹور کے کمرے کی طرح سیٹ کروا دیں گے۔ پھر یہی ہوا تھا، اسٹور ایک کمرے کی شکل دے دی گئی۔ گڑیا وہیں رہنے لگی تھی، چپ چپ سی تھی۔ جب بھی ظفر گھراتے گڑیا رنگت اڑنے لگتی، وہ فوراً اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ کھانا بھی وہیں کھاتی، کمرے سے باہر تک نہ نکلتی۔ یہی رویہ اس کا جمال کے لیے بھی تھا، وہ جمال کو دیکھ کر بھی اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ مجھے لگا شاید اس حادثے نے گڑیا کے دل میں ہر مرد کے لیے خوف پیدا کر دیا ہے، لیکن ایک بار جو کچھ میں نے دیکھا وہ مجھے دنگ سا کر رہ گیا۔ ایک بار میں صبح سویرے اٹھی، دیکھا کیونکہ چھٹی کا دن تھا، لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے سے باہر آئی مجھے کچن میں سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ جب میں کچن میں گئی تو جمال ناشتہ بنا رہے تھے، گڑیا بھی وہیں ڈری سہمی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ وہ اسی سے ہی باتیں کر رہا تھا، بلکہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ فرائی انڈا کھائے گی یا بوائل ہوا۔
گڑیا سے بہت نرمی سے بات کر رہا تھا، لیکن وہ ڈری ہی سہمی کھڑی رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گئی۔ جمال نے پلٹ کر مجھے کچن کے دروازے کے پاس دیکھا تو مسکرانے لگا، کہنے لگا، آپ کی بہن کو بھوک لگی تھی؟ کب سے آپ کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی؟ میں نے کہا، بھابھی سنڈے کو دیر سے اٹھتی ہیں، لیکن یہ تو کچھ بولتی نہیں۔ کب سے پوچھ رہا ہوں کیا ناشتہ کرو گی؟ وہ بہت عام سے انداز سے بات کر رہا تھا، لیکن گڑیا میرے ساتھ لگی لرز رہی تھی۔ میں نے کہا، جمال تم گڑیا سے دور ہی رہا کرو۔ میری بات سن کر جمال نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا تھا، کہنے لگا، بھابھی آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، اگر اماں جی نے تمہیں یوں گڑیا سے بات چیت کرتے دیکھ لیا تو میری بہن کا یہ در بھی بند ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر گڑیا کو واپس اس کے کمرے میں لے گئی۔ اسے کہا، تم یہاں بیٹھو۔ میں پھر کچن میں واپس آئی۔ جمال اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر اپنا ناشتہ لے کر باہر نکل گیا، لیکن نہ جانے کیسا شخص تھا، اس نے گڑیا سے بات چیت کرنا نہیں چھوڑی تھی۔ جب بھی موقع دیکھتا گڑیا سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا۔ کبھی بازار سے اس کے لیے چاکلیٹ لے آتا، اسے دیکھتے ہی ڈر کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ بات یہیں تک نہیں تھی۔ ایک دن جو بات جمال نے کھانے کے دوران ہم سب سے کہی، ہم سب اپنا کھانا پینا بھی بھول گئے تھے۔ وہ اماں جی سے کہنے لگا، وہ گڑیا سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس بات نے ایک طوفان سا کھڑا کر دیا۔ میری ساس جو اب تک شاید ظفر کی وجہ سے چپ تھی، اب پھٹ پڑی، کہنے لگی، ابھی کے ابھی اس لڑکی کو باہر نکالو۔ اس کمینی نے نہ جانے اتنی سی عمر میں کس کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، اور اب یہ میرے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ میری ساس تو غصے سے آگ بگولا ہو چکی تھی۔ میں تو یہ سن کر سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ آخر اس کو پتہ ہی نہیں یہ کیا بات سوچی تھی۔ شاید اس نے میری اس بات کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ اسے میرا منع کرنا برا لگا تھا، تبھی اس نے یہ نکاح کا شوشہ چھوڑا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سن کر گڑیا کو میری ساس دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دے گی۔ ظفر بھی یہ بات سن کر بہت غصے میں تھے۔ میں نے کہا، جمال یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں کروں گی اور نہ ہی ہونے دوں گی۔ وہ میری بات سن کر بولا، نکاح میں رشا سے ہی کروں گا، چاہے آپ لوگ کچھ بھی کہیں۔ اچھا ہے کہ آپ یہ کام کر چار دیواری میں ہی کر دیں، ورنہ میں اسے کورٹ لے جا کر کورٹ میرج کر لوں گا۔ میری ساس نے یہ سن کر جمال کے منہ پر تھپڑ دے مارا، کہنے لگی، کیسی زبان چلنے لگی ہے تمہاری؟ خبردار جواب کوئی بات کی۔ اس کے بعد جو کچھ جمال نے بتایا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہنے لگا، گڑیا کے ساتھ زیادتی میں نے کی تھی، میں ہی اس کا قصوروار ہوں۔ یہ سن کر میرا سانس ہی رک گیا تھا۔ میری سانس آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، اسے دیکھنے لگی۔ ظفر بھی شدت رہ گیا۔ جمال شرمندگی سے نظریں جھکائے بولا، مجھے وہ پہلی بار میں ہی دیکھنے میں اچھی لگی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ بھی کم عمر ہے، اس لیے اماں جی کبھی میری اس سے شادی نہیں کریں گی، اور ویسے بھی اماں جی کو میرے لیے اپنی بھتیجی پسند ہے، اس لیے وہ اسے رشتے پر کبھی نہیں مانے گی۔ پھر جتنی رشا خوبصورت اور بھولی بھالی تھی، میرے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ ان دنوں مجھ پر نہ جانے کیا بھوت سوار تھا کہ مجھے رشا کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تھا۔ اس لیے ایک دن میں اس کے اسکول سے کچھ فاصلے پر بائک لے کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی، میں نے اس سے جھوٹ بولا کہ تمہاری آپی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تمہیں بلا رہی ہے، چلو میرے ساتھ۔ یہ سن کر وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں اسے اپنے ایک دوست کے خالی مکان پر لے گیا۔ اسے کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کر کے میں واپس گھر آ گیا تھا تاکہ مجھ پر شک نہ ہو۔ پھر یہی ہوا۔ کچھ دیر بعد بھابھی کا فون آ گیا۔ میں بھابھی کو لے کر ان کے میکے چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں رک کر میں واپس رشا کے پاس چلا گیا۔ اس وقت مجھ پر شیطان حاوی تھا، اس لیے مجھے اس معصوم پر ذرا ترس نہیں آیا۔ میں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ روتی رہی، مجھ سے پناہ مانگتی رہی، لیکن مجھ پر تو جیسے شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ اس کی بے بسی سے فائدہ اٹھاتا رہا، پھر اسے اتنا ڈرایا دھمکایا کہ اگر اس نے میرا نام لیا تو اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ چھوٹی سی تھی اس لیے ڈر گئی۔ اس کے بعد اس کی جگہ بند کر کے میں واپس آ گیا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ جو میں نے کیا وہ غلط تھا۔ میں نے سوچا جب بڑی ہوگی تو اس سے شادی کر لوں گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے گھر والے اسے قبول ہی نہیں کریں گے۔
وہ یہاں آ گئی اور میرے لیے آزمائش بن گئی تھی۔ میں اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ بجائے اس کے کہ میں پھر سے گناہ کروں، آپ میرا نکاح عزت سے رشا سے کروا دیں۔ جمال کی بے حسی سن کر میں اسے مارنے لگی۔ ظفر کا چہرہ بھی غصے سے سرخ تھا۔ میری سانس چپ کر گئی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ مجھے تم جیسے شخص سے اپنی بہن کا نکاح نہیں کرنا۔ میں تم پر کیس کروں گی، تمہیں جیل بھی بھیج دوں گی۔ وہ چپ چاپ مار کھاتا رہا، پھر کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بے شک آپ مجھے جیل بھیج دیں، لیکن آپ اس سے بہن کی عزت واپس نہیں آئے گی اور نہ ہی اسے کوئی اپنائے گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے زخم دیا ہے، اب میں ہی اس سے عزت دوں گا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے کہہ رہا تھا۔ میری ساس بھی رونے لگی، جمال کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر دوسرے ہی دن رشا کو نکاح جمال سے ہو گیا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا، لیکن ایک دن مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا۔ جب ایک دن میں بازار سے لوٹی تو میری ساس سو رہی تھی۔ میرا دیور جمال بھی گھر پر نہیں تھا۔ گھر کے مین دروازے کی چابی میرے پاس تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو مجھے اپنے شوہر ظفر کی رشا کی باتوں کی آواز آنے لگی۔ جب میں اندر آئی تو ظفر اسے کہہ رہے تھے، مجھے بس یہ بتا دو کہ جمال کو وہ سب معلوم کیسے ہوا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ زیادتی تو میں نے تمہارے ساتھ کی تھی، تم نے اسے یہ سب بتایا۔ اس وقت میرے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ گڑیا رو رہی تھی، نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ظفر اسے یوں بات کر رہے تھے جیسے اسے مار ہی ڈالیں گے۔ جب مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تب میں نے پلٹ کر دیکھا تو جمال کھڑا تھا۔ ایک نظر مجھ پر ڈالے آگے بڑھ گیا اور ظفر کو گڑیا سے پیچھے دھکیلنے لگا۔ ظفر کو شاید ہماری آمد کا علم نہیں ہوا تھا۔ جمال کو دیکھ کر گڑیا اس کے پہلو سے جا لگی۔ جمال مجھے اس شخص سے بچا لو۔ گڑیا اب بھی کانپ رہی تھی۔ جمال اسے اپنے ساتھ لگائے بڑی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ کہنے لگا میں ہوں نا تمہارے پاس، تم اب میری عزت ہو، تمہیں اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ظفر کی نظر جب مجھ پر پڑی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ میرے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ میں سچ جان چکی ہوں۔ جمال نے نہایت غصے سے ظفر سے کہا کہ اگر وہ اب گڑیا کے آس پاس بھی نظر آیا تو وہ خود اسے جیل بھیج دے گا۔ یہ کہہ کر وہ گڑیا کو اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ ظفر میرے سامنے نظریں نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ وہی گرتی چلی گئی۔ اتنا بڑا صدمہ جانا سہ نہ سکی۔ شاید میرے اختیار میں نہ تھا، وقت گزر چکا تھا۔ میری زندگی ظفر کے ساتھ بس ایک سمجھوتا تھی، کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ وہ مجھ سے بہت بار اپنی غلطی کی معافی مانگ چکا تھا، لیکن اسے معاف کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ میرے دیور جمال نے تعلیم کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی نوکری بھی کر لی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا بھابھی آپ کی بہن کا اصل مجرم میں نہیں بلکہ آپ کا شوہر تھا۔ مجھے گڑیا نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے گڑیا پر بہت ترس آتا تھا۔ میں نے سارا الزام خود پر لے کر گڑیا کو اپنی بیوی بنا لیا۔ اب آپ یقین کریں کہ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا اور وہاں میں بہت جلد رشا کو لے کر الگ ہو جاؤں گا۔ آج میں اس کے ظرف کا جتنا سلام پیش کرتی ہوں کم ہے۔ یہ سوچتی ہوں کہ جہاں ظفر جیسے کمینے لوگ ہوتے ہیں وہاں جمال جیسے اعلیٰ ظرف بھی ہوتے ہیں۔